سعد إلى منتهى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. کثرت طلبی نے تم کو غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی. ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لو گے. پھر ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لو گے. ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ ضرور تم دیکھو گے جہنم کو. پھر البتہ ضرور تم اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے. پھر البتہ ضرور تم پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں. عزیز مشارکین و مشارکات، ناظرین و ناظرات، یہ وہ صورت ہے جس کا نام سورہ التکاثر ہے. یہ صورت مکی صورت ہے اور اس صورت کا نام اس صورت کی پہلی آیت الہاکم التکاثر سے ماخوذ ہے. اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ انسان جب آخرت فراموشی میں گرفتار ہو جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، تو پھر وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور مال کی حرص اس کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ موت اس کی زندگی کے دروازے پر دستک دیتی ہے، تب بھی مال کی حرص اس میں کچھ کم نہیں ہوتی ہے. تو اس صورت میں بتلایا گیا کہ آخرت فراموشی کا نقصان کیا ہے اور آخرت فراموشی کی وجہ سے انسان کے اندر کیسے کیسے بگاڑ اور کیسے کیسے فساد داخل ہوتے ہیں. اس کا تقریباً وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے ہم سورہ الہمزہ میں پڑھے تھے کہ انسان جب آخرت فراموشی میں گرفتار ہو جاتا ہے تو مال کی محبت اس میں داخل ہو جاتی ہے، اور جب مال کی محبت اس میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں اس کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں. اللہ عز و جل نے اس صورت کے آغاز میں فرمایا الہاکم التکاثر. الہا یعنی غافل کر دیا، کم یعنی تم کو غافل کر دیا التکاثر کثرت طلبی نے. یہاں پر کثرت طلبی کس چیز کی ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، یعنی مفعول کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ کس چیز کی کثرت طلبی نے انسان کو غافل کر دیا ہے. یہاں دو باتیں ہیں. پہلی بات، غافل کرنے سے مراد کیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کس چیز میں کثرت طلبی ہے. غافل کرنے سے مراد یعنی کسی
ایسی چیز کی کثرت طلبی جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے غافل کر دے، جو اللہ عز و جل کی رضا سے، خوشنودی سے اسے غافل کر دے، اور وہ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اس چیز میں مصروف ہو جائے، یہ وہ عمل ہے جسے غفلت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ غافل کر دیا تم کو، یعنی اللہ کی اطاعت سے غافل کر دیا تم کو کثرت طلبی نے۔ اب سوال یہ ہے کس چیز کی کثرت طلبی نے؟ یہاں پر مفعول کو حذف کر دیا گیا ہے، یہ بتلانے کے لیے، اس کے عموم کو بتلانے کے لیے کہ اس کے اندر مال کی کثرت طلبی بھی ہو سکتی ہے، اولاد کی کثرت طلبی بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے جاہ اور منصب کی کثرت طلبی ہو سکتی ہے، بلکہ ہر اس چیز کی حرص اور ہر اس چیز کی کثرت طلبی ہو سکتی ہے جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے غافل کر دے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور کر دے۔ لیکن ایک حدیث میں یہ وارد ہے کہ جیسا کہ عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ ابن آدم من مالک، اے ابن آدم تیرا مال تو وہی ہے، الا ما اکلت فافنیت ولبست، جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، یا پہنا پھر پرانا کر دیا، یا صدقہ کیا اور اسے آخرت کے لیے بھیج دیا۔ گویا اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی زندگی یہ ہے کہ ابن آدم زندگی بھر میرا مال کہتا رہتا ہے، یعنی مال کی طلب میں، مال کی ہوس میں، مال کی حرص میں، مال کی جمع میں اپنا شب و روز لگا دیتا ہے اور آخرت کی فکر نہیں کرتا ہے۔ اور اس حدیث میں توجہ کی گئی ہے ابن آدم تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، یا تیرا مال وہی ہے جو تو نے پہنا اور پرانا کر دیا، یا تیرا مال وہی ہے جو تو نے صدقہ کیا اور اسے آگے بھیج دیا، بس یہی تیرا مال ہے۔ تو مال کے ان تین قسموں میں سے دو قسم وہ ہے جو یہیں ختم ہو جاتے ہیں، ایک ہی قسم وہ ہے جسے انسان آگے بھیج دیتا ہے، یہی اس کا مال ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے، پوچھا کہ کتنا گوشت باقی ہے، تو گھر سے آپ کو جواب ملا کہ اتنا گوشت جا چکا ہے، ختم ہو گیا ہے، بس اتنی ہی باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ نے صدقہ کیا اور جو آپ نے غربا اور فقراء میں تقسیم کیا وہ ہے باقی، اور جو ہم اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں جسے ہم باقی کہتے ہیں اپنے کھانے کے لیے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ابن آدم کا جو مال ہے وہ اتنا ہی ہے جو وہ کھائے اور ختم کر دے، یا پہنے اور پرانا کر دے، یا پھر یہ ہے کہ جسے وہ نیکیوں میں خرچ کرے، صدقہ اور خیرات کرے، اور اسے وہ آخرت کے لیے بھیج دیتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اس کا مال ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ مال کس کا ہے؟ وہ دوسروں کا ہے، یا دوسروں کے لیے وہ چھوڑ کر جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ابن آدم جب مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے تین چیزیں چلتی ہیں، یعنی ابن آدم اپنے پیچھے تین چیزوں کو چھوڑ کے مرتا ہے۔ ایک اس کے گھر والے، دوسری چیز اس کا مال، اور تیسری چیز اس کا عمل۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اپنے پیچھے یہ تین چیزوں کو چھوڑتا ہے، کیا ہے؟ اس کا مال ہے، اور اس کے گھر والے ہیں، اور اس کا عمل ہے، یہ تین چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب اس انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو کیا گھر والے ساتھ میں جاتے ہیں؟ نہیں۔ کیا اس کے مال کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے؟ نہیں، اور صرف اس کا عمل ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے کہ جب لوگ کسی میت کو قبر میں سلا دیتے ہیں اور قبر بند کر دیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں
اور اس کے بعد منکر نکیر کے سوالات ہوتے ہیں. تو اس کے بعد اگر وہ مومن ہو تو نیک عمل اس کے پاس آتا ہے, اور نیک عمل ایسے انسان کے شکل میں آتا ہے جو حسین ہوتا ہے, جو جمیل ہوتا ہے, جس کے بدن سے خوشبو بہک رہی ہوتی ہے, جس کے چہرے سے روشنی پھوٹتی ہے. اب اس کے بعد وہ کہتا ہے تو کون ہے کہ تو اس اندھیرے میں اور منو مٹی تیرے میرے پاس آیا ہوا. کہتا ہے انا عمل صالح, میں تیرا نیک عمل ہوں. ایسے ہی وہ انسان اگر کافر ہو, وہ انسان اگر منافق ہو, تو اس کا عمل, اس کے کفر, اس کا نفاق کے سامنے ایک ڈراؤنے انسان کے شکل میں آتا ہے. اس کے کپڑے میلے کچیل ہوتے ہیں اور اس کے بدن سے بدبو مہک رہی ہوتی ہے, جس کو دیکھنے سے ڈر جائے انسان. کہتا ہے تو کون ہے, یہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے. تو کہتا ہے میں تیرا برا عمل. وہ اس طریقے سے انسان کا عمل ہی ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے, چاہے وہ اچھا عمل کرے چاہے وہ برا عمل کرے. یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں بھی معزز مکرم ہوتا ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من طال عمره وحسن عمله. لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہے اور جس کا عمل اچھا ہے. یعنی عمر لمبی ہونا یہ انسان کے لیے شرف کی بات نہیں ہے, یہ انسان کے لیے سعادت کی بات نہیں ہے, بلکہ عمر کے لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہونے چاہیے کہ اس کا عمل بھی اچھا ہے. اس لیے سلف کسی کو لمبی عمر کی دعا نہیں دیتے تھے, اور اگر لمبی عمر کی دعا دیتے تو یہ کہتے اللہ تمہیں اپنی اطاعت میں لمبی عمر دے. عام طور سے لوگ کہتے ہیں اللہ تمہیں لمبی عمر دے. ممکن ہے لمبی عمر اس کے لیے مصیبت بن جائے, اس کے لیے عذاب جان بن جائے, اس کے لیے دوسروں کا محتاج بن جائے. تو آپ کہیں اللہ تمہیں اپنی اطاعت میں لمبی عمر دے. وہ لمبی عمر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, عمل اچھا ہو, جس سے انسان خیر الناس بنتا ہے, کہ لوگوں میں سب سے اچھا انسان بن جاتا ہے. اب اس طریقے سے جب انسان کا دوسرا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے, تو قبر کے مرحلے کے تعلق سے بھی آپ نے حدیث سنی کہ قبر کے اس اندھیرے میں اور اس تنہائی میں اس کے ساتھ اس کا اچھا عمل ہوتا ہے جو اس کے لیے مونس اور غمخوار ہوتا ہے, یا کہ اس کا برا عمل ہوتا ہے جو اس کی تکلیف میں, اس کی شدت میں, ہولناکی میں, خوف میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے. اور قیامت کے روز کے تعلق سے اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو ہمارا یہ عمل ہے جو دنیا میں بھی ہمیں خیر الناس بناتا ہے, اور ہمارا یہ عمل ہے جو قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اور یہی وہ عمل ہے جو کل میدان محشر میں بھی انسان کا ساتھ دے گا, اور انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں, اور اس طریقے سے اسی کے مطابق انہیں خوف اور دہشت چھایا ہوا ہوگا. تو الغرض, تو اس آیت میں تفسیر جو اس حدیث میں تکاثر کی تفسیر مال سے کی گئی ہے. تو میں نے آپ سے کہہ رہا تھا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر, کہ کثرت طلبی نے تمہیں غافل کر دیا. اب کس چیز کی کثرت طلبی, یہ سوال آتا ہے. تو کیا مال کی کثرت طلبی, یا اولاد کی کثرت طلبی, یہ جاہ اور منصب کی کثرت طلبی, یا کہ علم کی کثرت طلبی, کس چیز کی کثرت طلبی؟ حتیٰ کہ بہت سارے لوگ علم اس لیے حاصل کرتے ہیں, اس لیے نہیں اللہ کی اطاعت کریں, اس لیے نہیں, اس لیے کہ اس سے زیادہ کمائیں, یا کہ اس سے زیادہ اپنے وقت میں, اپنے مرتبہ میں اضافہ کریں, اپنے مقام میں اضافہ کریں. تو گویا ساری کی ساری چیزیں تکاثر میں داخل ہیں. شرط یہ ہے ہر اس چیز کی کثرت طلبی جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل کر دے, وہ اس کے اندر داخل. تو یہ تو ہم نے عموم مانا کیا, لیکن حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر کثرت طلبی سے مراد کیا ہے, مال کی کثرت طلبی. یہیں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے بہترین شرح حدیث شریف ہے, کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ پر قرآن نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کرے جو ان کی طرف جسے نازل کیا گیا ہے. تو قرآن کی تشریح, قرآن کی توضیح
قرآن کی تفسیر کس سے ہوتی ہے؟ حدیث شریف سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ قرآن میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نماز کا طریقہ قرآن نے کہا ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، لیکن زکوٰۃ کے تفاصیل قرآن نے کہا ہے۔ قرآن میں روزے کا حکم دیا گیا ہے، روزے کے تفاصیل قرآن نے کہا ہے۔ گویا اس طرح سے معلوم ہے کہ قرآن حدیث کے بغیر قرآن کی تفسیر ہو نہیں سکتی، اور انسان صحیح طور سے قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید کی حفاظت کی، وہیں رب العالمین نے قرآن مجید کی جو تشریح ہے یعنی حدیث شریف کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ تو گویا اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ الہاکم التکاثر، کثرت طلبی نے تمہیں غافل کر دیا۔ یہاں کثرت طلبی سے مراد کیا ہے؟ مال کی کثرت طلبی، مال کی حرص، اور مال کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش۔ یہ ایسی چیز ہے جس نے انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل کر دیا۔ یہ پہلا اول معنی ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں جس سے انسان اس کی حرص میں پڑ کر انسان اللہ کے اطاعت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کری۔ قبروں کی زیارت سے مراد کیا ہے؟ یہاں قبروں کی زیارت سے مراد یہ ہے کہ قبر میں پہنچنے کی عمر آ چکی، یعنی تمہیں قبر میں داخل کر دیا گیا، یعنی انسان مرنے تک، جیسا ہم نے کہا کہ موت اس کی زندگی کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے، ابھی تک اسے ہوش نہیں، مال کے چکر میں پڑا ہوا ہے، یعنی یہاں تک کہ تم اس عمر کو پہنچ گئے جس عمر میں انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس عمر کو پہنچنے کے باوجود بھی تمہارے اعضاء جواب دے چکے ہیں، اس کے باوجود بھی بستر پہ لیٹے ہوئے ہو، اس کے باوجود بھی مال کی فکر میں لگے ہوئے ہو اور مال کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، یعنی یہاں تک کہ تمہیں موت بھی آ گئی، تمہیں موت کے قریب پہنچ چکے ہو، اس کے باوجود بھی جو ہے تم مال و دولت کی حرص میں پڑے ہوئے ہو۔ تو گویا یہ حرص ہے، چاہے وہ مال کی حرص ہو، چاہے وہ منصب اور کرسی کی حرص ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ یہ وہ حرص ہے کہ جو میری امت پر اس سے زیادہ نقصان ہے جتنا کہ یہ بھوکا بھیڑیا اس پر ہوتا ہے، ریوڑ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بھوکا بھیڑیے کو اگر بکری مل جائے تو کیسے جھپٹتا ہے، اس طریقے سے یہ جو حرص ہے کہ مال کی حرص اور منصب کی حرص، یہ ایسی حرص ہے جس سے انسان کے دین کو اور اس کے شرف کو کیا ہے، نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لو۔ سوف اصل میں مستقبل بعید کے لیے آتا ہے، اور سین کس کے لیے آتا ہے؟ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے۔ تو سوف تعلم، کچھ دیر بعد تم جانو گے، ستعلم، ان قریب تم جان لو گے۔ لیکن قرآن مجید میں سوفا کا جو استعمال ہوا ہے یہ کس معنی میں ہے؟ قریب کے معنی میں ہے، کیونکہ ہر آنے والی چیز کیا ہے؟ قریب ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ بچے بچپن میں تھے، لڑکپن میں تھے، اب آپ جوانی میں پہنچ چکے ہیں، بہت سارے ہیں کہ جوانی سے آگے کے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، دیکھتے دیکھتے زندگی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر آنے والی چیز کیا قریب ہے۔ اس لیے اس کا ترجمہ کریں گے قریب، کہ ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لو گے۔ ہرگز نہیں جلد ہی تم جانو، کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو مال کے بارے میں سوچ رکھا ہے کہ یہ مال تمہارا مال ہے اور یہ مال تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، یہ بات نہیں، ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لو گے۔ یعنی جب موت آ جائے گی اور قبر میں تمہیں رکھ دیا جائے گا، تب تمہیں مال کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ جس مال کے پیچھے تم پڑے ہوئے تھے، جس مال کی طلب میں تم اللہ کی اطاعت سے غافل ہو گئے تھے، تو وہی مال تمہارے لیے عذاب بن جائے گا۔ تو کلا سوف تعلمون، سوف تعلمون فی القبر، قبر میں تمہیں اس کا علم ہو جائے گا۔ اس آیت سے اہل علم نے عذاب قبر پر استدلال کیا ہے کہ ہرگز نہیں
जल्द ही तुम जान लोगे। मैं इस आयत से किस पर इस्तेलाल किया है? अजाब कब्र पर इसने इस्तेलाल किया है। और हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों की जियारत कर ली। तो गोया कब्र में जो इंसान रहता है, कुरान मजीद ने इसकी ताबीर की है जियारत से। तो आप किसी के घर में जब जियारत के लिए जाते हैं, क्या आप वहीं रहते हैं? क्या वो आपका घर होता है? नहीं, आप मेहमान हैं, जायर हैं, जियारत के लिए गए। फिर आप वहां से निकल कर 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद या चंद दिनों के बाद फिर आप अपनी मंजिल के जानिब रवाना हो जाते हैं। वे इस तरीके से इंसान को जब कब्र में दाखिल कर दिया जाएगा, वहां उसकी हैसियत जाहिर की होगी। यानी कब्र में उसको हमेशा रहना नहीं है, बल्कि कब्र से जियारत करते हुए फिर कहाँ जाएगा? वो एक और मंजिल की जानिब जाएगा, वो मंजिल है आखिरत की मंजिल। हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर से क़यामत को साबित किया गया है कि कब्र तुम्हारे लिए जियारत गाह है, तो तुम्हारा जो हकीकी मस्कन है वो या तो जन्नत है या फिर वो जहन्नम है, वलियाज़ु बिल्लाह। तो या और इस तरीके से कल्ला सौफ तालमून, इस आयत से अजाब कब्र को साबित किया गया है कि हरगिज नहीं, माल के ताल्लुक से जो तुमने समझा है वो बात हरगिज नहीं है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। जल्द ही तुम जान लोगे जब तुम्हें कब्र में रखा जाएगा। तुम कल्ला सौफ तालमून, फिर हरगिज नहीं, जल्द ही तुम जान लोगे। उसी मजमून को दोबारा दोहराया गया ताकीद पैदा करने के लिए और मजीद वईद के लिए, मजीद धमकी के लिए इस मजमून को दोहराया गया है। यहाँ पर एक बात ये बात मालूम हुई है कि इस आयात से एक चीज ये साबित की गई, क्या है? अजाब कब्र। और इस तरीके से दूसरी चीज का साबित की गई दुनिया के नहीं, इस बात है क़यामत, क़यामत को भी जो है इससे साबित किया गया। और उसके बाद इस मजमून को कि तुम इस हकीकत को कब्र में जान लोगे, इसमें मजीद ताकीद पैदा की गई और इस मजमून को जो है दोबारा दोहराया गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, हरगिज नहीं अगर तुम जान लेते यकीन का इल्म। क्या मतलब यकीन का जानना? यानी यहाँ एक और बात बताई गई है कि तुम जो माल की दौलत में पड़े हुए हो, अल्लाह ताला की इताअत से दूर हो, माल के हिर्स में गिरफ्तार हो, इसकी वजह यह है कि तुम्हें आखिरत के ताल्लुक से इल्म यकीन हासिल नहीं है। अगर इसके ताल्लुक से तुम्हें इल्म यकीन हासिल हो जाए तो फिर तुम्हारे अंदर ये खराबी नहीं आती, तुम्हारे अंदर ये मर्ज नहीं आता। आज हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं, अहादीस शरीफा को पढ़ते हैं, बहुत सारी अहादीस जो वादे के हैं, जो वईद के हैं, सबको हम पढ़ते हैं। इसमें ये सवाब है, इसमें ये सजा है, सब पढ़ते हैं। लेकिन इंसान अमल क्यों नहीं करता है? अमल इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो यकीन के मरहले में दाखिल नहीं होता है। याद रखें कि यकीन होनी चाहिए। जो चीजें कुरान में वारिद हैं और जो चीजें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से हम तक पहुंची है, हमें चाहिए इन बातों पर यकीन करें। अगर हम इन बातों पर यकीन करेंगे तो फिर इन पर अमल करना हमारे लिए सहल और आसान हो जाएगा। यही वो दौलत थी जो सहाबा कराम के पास मौजूद थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कोई बात सुन लेते, फिर यकीन हो जाता कि ये चीज होने वाली है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मतलब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, वो सदक़े फितर यानी जो खजूर थे जो सदक़े फितर में दी गए थे उसकी हिफाजत पर मामूर थे। रात को एक शख्स आया और खजूर को जो है अपने बोरे में जो है दाखिल करने लगा, तो पकड़ लिए, कहा मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भूखा हूँ, घर में परेशानी है, इसीलिए मैं आया था, तो रहम की तरफ पे छोड़ दी। जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो झूठा है, फिर वो आएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मुझे यकीन था कि वो जरूर आएगा। यकीन क्यों था? इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खबर दी। तो ये चीज चाहिए, हम जो हदीस पढ़ें कि जैसे नमाज की अगली और पिछली सुन्नतों के बारे में है कि जो दिन में 12 रकात, दिन और रात में 12 रकातें पढ़े बगैर फर्ज के, यानी नमाज की कबली और बादी सुन्नतें हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से जन्नत में उसके लिए घर बनाएंगे। बार बार हदीस से पढ़ते हैं।
لیکن ہم ان سنتوں کی پابندی کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ ہمیں یقین نہیں ہے. تو یقین انسان کے اندر آ جائے تو پھر اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور جب یقین نہ ہو تو پھر انسان دور ہوتا ہوا جاتا ہے. ایسے ہی ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا, یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے, کہ تم مکے کے راستے میں جاؤ, فلاں علاقے میں فلاں چشمے کے پاس ایک عورت ملے گی, اس کا حلیہ یہ ہے, اس کے پاس یہ خط ہے جس میں ایک راز ہے, اس خط کو واپس لے کر آؤ. صحابہ کرام گئے, انہوں نے پوچھا اس سے, کہا کیسی بات کر رہے ہو, میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. تلاشی لیے, کوئی خط ملا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہارے پاس خط ہے, یا تو تم حوالے کر دو, ورنہ ہم تمہارے جسم کی بھی تلاشی کر سکتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا ہمارے نبی نے خبر دی ہے. کیا خبر دی ہے؟ کہ تمہارے پاس خط ہے. جب اس نے دیکھا یہ لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں, پھر اپنے بالوں کے اندر سے خط نکال کر اس کے حوالے کیا. تو صحابہ کرام کا ایمان اس انداز کا تھا, جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن لیتے اس پر انہیں یقین آ جاتا. جیسا کہ اللہ عز و جل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ نبی خواہشات سے بات نہیں کرتا ہے, نبی کی جانب کو وحی, یہ تو ایک وحی ہے جو اس نبی کی جانب وحی کی جاتی ہے. تو گیا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے ایک آخرت فراموشی کی وجہ سے, اور دوسری چیز کیا ہے, یقین کی کمی کی وجہ سے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ عز و جل نے بنو اسرائیل کا ذکر کیا, اور اس کے بعد بتایا کہ ان کو جو امامت کا درجہ ملا تھا وہ کس سے؟ صبر اور یقین کی وجہ سے. اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ بالصبر والیقین تنال الامامۃ الدین, صبر اور یقین کی دولت انسان کو آ جائے تو دین میں اسے امامت کا درجہ, امامت کا مقام اس سے مل جاتا ہے. اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا لترون الجحیم, البتہ ضرور تم جہنم کو دیکھو, یعنی سب قیامت کے روز جہنم کو دیکھیں گے. جو لوگ جہنم میں جانے والے ہوں گے جہنم کو دیکھ کر اور گھبرا جائیں گے, افسوس کریں گے, ہائی اس سے ہم نے بچاؤ کے لیے کوئی ترکیب نہیں. اور جو جنت میں جائیں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے, دنیا میں ہمیں تکلیف ہوئی, دنیا میں ہمیں مشقت ہوئی, دنیا میں کوئی سکون ہمیں نہیں ملا, لیکن آج اس عذاب سے اللہ نے ہم بچا لیا. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا کا ایک سب سے زیادہ عیش پسند انسان جہنم میں غوطہ لگا کے نکالا جائے گا, تو اس کے بعد کہا جائے گا کیا کبھی تم نے عیش دیکھا؟ کبھی میں نے عیش نہیں دیکھا. سارے کے سارے آرام کو بھول جائے گا. دنیا میں ایک انسان جو بالکل تکلیف سے رہا ہے, اس کو جب ایک بار جو ہے جنت کی سیر کرا دی جائے گی, وہ کہے گا دنیا میں مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تو بھیا یہ ہے ہماری آخری منزل, جنت ہے یا جہنم. ہمیں چاہیے کہ اللہ عز و جل سے دعا کرے, اے اللہ تو ہمیں جنت نصیب فرما, اور اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا. بعض روایتوں میں ہے جب انسان دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا, جہنم سے اپنی پناہ میں رکھ, جہنم کہتے ہیں اللہ تو اسے مجھ سے بچا لے. اور جب کوئی دعا کرے جنت کے لیے, اے اللہ تو مجھے جنت دے, جنت نصیب فرما, جنت کہتے ہیں اے اللہ تو اسے مجھے دے. ہمیں چاہیے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں جنت اور جہنم, جنت طلب کرے اور جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرے. ثم لترونها عین الیقین, پھر البتہ ضرور تم اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے. یقین کی آنکھ سے مطلب یہ ہے کہ سر کی آنکھوں سے تم کس کو دیکھو گے؟ جہنم کو دیکھو گے. آج دنیا میں تمہیں جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے لیکن تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے. لیکن کل ایک وقت آئے گا کہ جب تم اپنے سر کی آنکھوں سے یقینی طور پر کس کو دیکھو گے؟ جہنم کو دیکھو گے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم البتہ ضرور اس دن پوچھے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں. اس آیت کے تعلق سے یہ ہے کہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی تشریف لائے, تو آپ نے دیکھا کہ دن کے وقت تشریف لائے تو مسجد میں ابوبکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ کس وجہ سے تم نکلے، تو کہا کہ ہم جو ہے بھوک کی وجہ سے نکلے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر ایک باغ والے کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ باغ والا باغ کے اندر کہیں ہے، تو واپس آنا چاہتے ہیں، تو اس کی بیوی نے جو ہے ان کو روکنا چاہا، اتنے میں باغ والا آ گیا، تو اس نے اب تینوں کو دیکھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں صحابہ کو دیکھ کر کہا آج زمین میں مجھ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں ہے، زمین کے سب سے اچھے افراد، اچھے لوگ میرے گھر تشریف لا چکے ہیں۔ پھر مختلف قسم کے کھجورے رکھا، اور اس کے بعد جب اسے معلوم ہوا کہ بھوک کی وجہ سے آئے ہیں، اس نے اپنے بکری کو ذبح کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذبح کرو، لیکن دودھ دینے والے بکری کو ذبح مت کرو، کیونکہ اس کے بچے کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحمت تھے، رحمت کامل تھے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ حیوانوں کے لیے بھی تھے، جانوروں کے لیے بھی تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھانا تیار کرتا ہے، یہ لوگ کھا کے نکلتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں صحابی سے اسی چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو اس کے تعلق سے تمہیں قیامت کے روز پوچھا جائے گا، اخرجکم من بیوتکم الجوع، بھوک نے تمہیں کس سے نکالا؟ اپنے گھر سے نکالا، اور اب جب تم گھر واپس جا رہے ہو یہ نعمت تمہیں ملی ہے اور آسودگی ہو گئی۔ یہاں پر جس سے یہ کہا گیا نعمتوں کے تعلق سے البتہ ضرور تم سے پوچھا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہا گیا وہ کون سی نعمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر قسم کی نعمت اس میں داخل ہے۔ صحت یہ بھی نعمت ہے، خالی وقت جو میسر ہے یہ بھی نعمت ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، جو نعمت ہے جس کے تعلق سے اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ صحت اور فراغ ہے، جو وہ خالی ملا ہے اور لوگ اس کو ضائع کرتے ہیں۔ ایسے ایک حدیث میں ہے کل قیامت کے روز انسان کے دونوں قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہیں لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کو کس میں اس نے فنا کیا ہے۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، کہ اپنی جوانی کو کس کام میں لگایا ہے۔ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا اور کس میں خرچ کیا، اور علم کے بارے میں پوچھا جائے گا اس علم میں اس نے کیا عمل کیا، یعنی خود اس پر کیا عمل کیا اور اس کی جانب کیسے لوگوں کو بلایا۔ تو یہ علم بھی نعمت ہے، یہ مال بھی نعمت ہے، یہ جوانی بھی نعمت ہے، یہ عمر بھی نعمت ہے۔ حتیٰ کہ بعض مفسرین نے کہا کہ جو بیوی ملتی ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، ٹھنڈا پانی جو میسر ہے وہ بھی نعمت ہے، گرمیوں میں جو سایہ ملتا ہے درختوں کی وہ بھی جو ہے ایک نعمت ہے۔ تو بھیا بہت ساری نعمتیں جو انسان کو میسر ہے، ان نعمتوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کا اس نے کیسا استعمال کیا، صحیح استعمال کیا یا کہ غلط استعمال کیا ہے۔ آج کے اس دور میں جو جدید ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے، دنیا بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم جو ہے لمحوں میں یہاں کی خبر وہاں تک آگے بڑھا دیتے ہیں، جس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، گناہوں میں اس وجہ سے واقع ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں۔ یہ بھی ایک نعمت ہے، اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو کل قیامت کے روز بھی اس نعمت کے تعلق سے پوچھا جا سکتا ہے۔ سلمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ملک سبا، وہ پورا کا پورا قصہ سورہ النمل میں ہے، ملک سبا اپنے لشکر کے ساتھ آتی ہے اطاعت گزار ہو کر، تو سلمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں تم میں کا کون ہے جو اس کا عرض میرے پاس لے آئے اس کے پہنچنے سے پہلے، جبکہ وہ نکل چکی ہے یمن سے۔ تو اس موقع پر ایک جن یہ کہتا ہے کہ آپ کے اپنی جگہ سے کھڑنے سے پہلے میں لے آؤں۔ دوسرا شخص جس کے پاس علم تھا وہ کہتا ہے کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر